بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ حروف ابجد میں سے آج کا جو وظیفہ ہے سین عین ف صاد فس، اس میں ایک ایسے حقائق بیان کیے گئے ہیں جو بندہ اپنا کر وہ قرب الہی حاصل کر سکتا ہے جو چلوں، وظیفوں، ریاستوں، محنتوں میں حاصل نہ ہوا ہو، وہ ان وظیفوں سے حاصل کر سکتا ہے۔ فس سین عجیب یا ہم وکیلو، ہم وکیلو بحق سین سبحانک یا الہ الالہۃ الرفیع جلالہ یا الہ۔ سبحانک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اسم عالی ہے، وہ اسم مقدس ہے جو سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحانک یا الہ الالہۃ الرفیع جلالہ یا الہ۔ اس کے عمل پر معرفت کا وہ دروازہ کھلتا ہے کہ جو کسی اور وجہ سے نہ کھل رہا ہو۔ ثابت قدمی ایسی میسر آتی ہے جو کہیں سے بھی نہ ملتی ہو۔ استقامت، عظیمت اس اسم سے حاصل ہوتی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ واقعہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ لولا کا لفظ وہاں استعمال ہوا ہے، اگر وہ تسبیح نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو اس اسم کا جو ثمر بندے کو ملتا ہے، عامل اور ذاکر کو ملتا ہے، کہ اس کو زبان حال سے بیان کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں، زبان و قلم کے احاطہ میں نہیں آ سکتا۔ عمل خود دیکھ لے گا جو اس کو انوار و تجلیات میسر آتے ہیں۔ اور اگر اسی رفیع کے عین کو زبر اور لہی لام اور ہے کو زیر کے ساتھ پڑھے تو عمل جس کے لیے چند بار پڑھے ہلاک و برباد ہو، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ بار بار یہ بتاتا ہوں، ایسا کرنے سے رجت کا خطرہ ہوتا ہے، اور عمل کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، اس کے رزق میں، اس کی عمر میں اس کی پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے جو بھی عمل کیا جائے سوچ سمجھ کے کیا جائے، اس کے صدقے، خیرات، زکوٰۃ، شرائط، قواعد، ضوابط کا لحاظ رکھ کے کیا جائے۔ صرف جلال میں آ کر، وجد میں آ کر، جوش میں آ کر، جذبے میں آ کر کسی کی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے، پہلے اپنی زندگی اور پھر کسی دوسرے کی۔ مسلمان کے لیے مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے یہ بات سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ سبحانک یہ الہ الالہۃ الرفیع جلالہ یا الہ، اس کو 141 بار روزانہ یا 112 بار یا بامر مجبوری 7 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھے تو یہ کمالات حاصل ہوں گے کہ معرفت کے دروازے کھلتے، اور معرفت سب سے بڑی چیز ہے، معرفت حق اور معرفت نفس۔ اس کے حصول کے لیے پڑھنا ہے، باقی کسی چیز کی طرف توجہ نہ کرنا۔ عین فس عجیب یا لوم ایلو بحق عین یا علام الغیوب فلا یفوت لشیء من عطائہ، فلا یفوت شیء من حفظہ یا علام۔
अजीब या लहुम आगिला बेहक ऐन या अल्लामुल गुयूब फला यफूत शय्यन मिन हिफ्ज़िही या अल्लाम। इसका अमल तमाम उलूम ज़ाहिरी और बातिनी का हाफिज हो जाता है। उलूम बातन यानी लोह कलम का इल्म भी इसलिए हासिल हो जाता है। अस्माए आज़म की बरक़ात इस पर मुनकशिफ होना शुरू हो जाती हैं। और अमल अपनी नज़र से देखे, हर चीज़ को अपनी नज़र से देखे, जून उठा के देखे ना तो लौह महफूज पर लिखी हुई तहरीर को भी पढ़ ले, लेकिन उसके लिए कमाल की ज़रूरत है, जलाल की नहीं, कमाल की ज़रूरत है। अपने अंदर जितना कमाल हासिल करेगा इतना ही अल्लाह तबारक व तआला के उस कुर्ब को पाएगा। अल्लामुल गुयूब जो ठहरा, अल्लाह तबारक व तआला तमाम गायब के उलूम इसे अता कर देता है, और वो उलूम जो होंगे वो इसके अताई होंगे। ज़ाती इल्म जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का है। तो इसलिए बंदे को चाहिए कि परहेज़, जलाली, जमाली, तकवा, वरा और नीयत खालिस मुखलिस होकर इस इसम को किया जाए, पढ़ा जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उलूम के दरवाज़े खोल देता है। अल्लमा आदम अलस्मा कुल्लहा, हम भी उसी आदम की औलाद हैं। वलक़द कर्रमना बनी आदम हमलना फिल बर्र वल बहर, और उसको तमाम खुशकी और तरी के तमाम उलूम अल्लाह तबारक व तआला उसको अता कर देता है, लेकिन नीयत खालिस हो तो तक। इसको रोज़ाना 141 बार या 128 बार बामरे मजबूरी, बार बार बता रहा हूँ कि 7 बार बामरे मजबूरी पढ़े अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, तो तमाम उलूम ज़ाहिरी और बातिनी इस इल्म के पढ़ने से हासिल होती हैं। अल्लाहुल गुयूब, अल्लाहुल गुयूब का इल्म पढ़ें, और फिर अल्लाहुल गुयूब अल्लाह तबारक व तआला इल्म अताई अता कर देगा। आगे फे सा फस फे स्वा अजीब या सर हमाइलो सल हमाकीलो बेहक या फत्ताहो इफ्तह ली अबवाब रहमतिका या रहीमो व रिज़्क़ का या रज़्ज़ाक़ो व करम का या करीमो व बिनिअमत का या मुनइमो अस्अलु का या फत्ताहो। अजीब या सर हमाकीलो बेहक या फत्ताहो इफ्तह ली अबवाब रहमतिका या रहीमो व रिज़्क़ का या रज़्ज़ाक़ो व करम का या करीमो व निअमत का या मुनइमो अस्अलु का या फत्ताहो। या फत्ताहो, या फत्ताहो पीछे बता चुका हूँ, ये मुअक्कलात के साथ हैं, इसलिए ऐसे बता रहा हूँ, पूरी अजीमत के साथ, पूरी इबारत के साथ यूँ ऐसे पढ़ेंगे। इसका अमल कितना ही लाचार और मजबूर, हलाल रोज़ी से मायूस हो, जब अपने और बेगाने मुंह मोड़ लें, कमज़ोर बीमार हो, कोई सहारा न हो, तो अल्लाह तबारक व तआला इसको अपने ख़वाने करम का एक हिस्सा अता फरमाता है, अपने करम की उस पर बारिश करता है, अपनी नेमतों के हिसार में ले लेता है अल्लाह। जबकि इसका ख़वाने करम का एक ज़र्रा सारी दुनिया की नेमतों से बेहतर है। वो जब अपने कुर्ब में लेता है ना, अपनी अता से देता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ के देख लेना, वो मस्जिद का झाड़ू ही तो देती थी, सफाई तो करती थी ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हर मौसम के फल उसके कमरे में, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी देख कर ये कहना पड़ा, या मरियम अन्ना लकी हाज़ा कालत हुआ मिन इंदिल्लाहि यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब हुनालिक दुआ ज़करिया। ऐसे मुकर्रम, मुअज़्ज़म और मोहतरम और एहतराम वाली जगहों पे खड़े होकर जो दुआ भी की जाए ना, फिर तो अल्लाह तबारक व तआला उन दुआओं को कबूल फरमाता है। किसी पाक हस्ती के पास, किसी बुज़ुर्ग के पास जाकर जब दुआ की जाए ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उन दुआओं को कबूल करता है। उन दुआओं की कबूलियत का पक्का सर्टिफिकेट मिलता है बंदे को। हज़रत ज़करिया और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के उसके से को पढ़ के देख लेना। बस अपने सीने को हसद से महफूज रखना चाहिए। हसद, कीना, बुग़्ज़, ग़ीबत ये ऐसे इख़लाक़ रज़ीला हैं कि जिसकी वजह से इंसान अल्लाह की नेमत का एक ज़र्रा भी नहीं पा सकता। चाहे जाए कि वो इतने बड़े करम को पा ले, तो इसलिए कीना, बुग़्ज़, हसद। अहमद रज़ा खान साहब से किसी ने पूछा ना कि अल्लाह के यहाँ कौन सा अमल लेके जाओगे, तो फरमाया कि मैं कभी किसी के साथ हसद नहीं किया। इमाम बुखारी फरमाते मैंने कभी ग़ीबत नहीं की, यही अल्लाह के यहाँ हम अच्छे अमल लेके जाएंगे।
تو انسان کا کوئی ایک عمل تو ایسا ہونا چاہیے نا جو اس کی بارگاہ میں بڑے ناز سے بڑے فخر سے لے کے جائے. تو جب ہر طرف سے خالی ہو، ہر طرف سے آری ہو، تو کیا لے کے جائے گا؟ اس لیے سوچ سمجھ کے اس کو بھی ہر روز 499 489 یا 369 369 یا بامر مجبوری 8 بار رب الآخر درود پاک کے ساتھ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو تمام فتوحات غیبیہ عطا فرمائے گا. سوال عجب یا اے جمائیل و بے حق کے سواد یا سمد من غیر شبین فلا شیئن کا مثل ہی یا سمدو. بہت عرصہ یہ اسم پڑھا ہے، اپنے نام کے ساتھ ہے نا صدیق. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ بندہ جس زبان میں بھی بات کر رہا ہو، بول تو نہیں سکتا، لکھ تو نہیں سکتا، لیکن سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کہتا کیا ہے. یہ اللہ کے کرم کا ایک حصہ ہے، فخر نہیں، دعویٰ نہیں. دینے کو آئے تو سب کچھ عطا کر دیتا ہے، لینے کو آئے تو پل بھر میں سب کچھ چھین کے لے جائے. یا سمد من غیر شبین فلا شیئن کا مثل ہی یا سمدو. اس کا عمل، اس کا ذاکر ہر انسان کی معافی ضمیر سے واقف ہوتا ہے. چرند و پرند، حیوانات، نباتات، جمادات جس حال میں بھی وہ ذکر کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہوں، ان کی تسبیحات کو سمجھ سکتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر ایک شے اپنی زبان حال سے تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ٹھیک ہے، یہ عام بندے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص الخواص ہیں، نباتات، حیوانات، جمادات، ہر ایک کی بولی سنتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا کرتے تھے، وہ پتھر آپ پر درود و سلام پڑا کرتا تھا. نباتات کو حکم دیتے، درختوں کو حکم دیتے، چل کے آ جاتے. ایک یہودیہ ہے نا، تو کہنے لگا وہ درخت اگر آپ کے پاس چل کے ہمیں ایمان لے گا. آپ نے فرمایا تو ہی جا کے اسے کہہ کہ محمد رسول اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں. وہ ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر آیا، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ چیز جو تمہارے ہاتھ میں خود بتائے؟ ان کنکریوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا. یوں پھینک کر چلا گیا انت ساحر انت ساحر. جس کے دل پر اللہ نے مہر لگائی ہو نا، وہ معجزات کو دیکھ کر یہ باتیں اس کو حاصل نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جب پڑھا جاتا ہے یا سمد ہو یا سمد ہو یا سمد کا پھر آپ کریں گے نا، تو لیسا کا مثل ہی شیئن، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. اور یہی خاصیت تمہارے اندر آ جائے گی کہ تم وہ باتیں، وہ زبانیں بولنا شروع کر دے، سمجھنا شروع کر دے جو کسی عام بندے کے بس نہیں ہے، جانوروں کی. اور تمام اسماء صفات پر تصرف حاصل ہو. جو بھی اسم پڑھے، جو بھی تسبیح پڑھے، تصرفات کا علم حاصل ہو. اگر کا مثل ہو لام اور ہا کو پیش کے ساتھ پڑھے تو اپنی صورت میں تمام عالم کو متجلا دیکھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم کے ذات کی تجلا اس بندے پر ظاہر ہو. یہ لفظ تجلا ہے، تجلی نہیں ہے. فلما تجلا ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. سمجھے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو روشن، زندہ و تابندہ بناؤ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم کو اپنا قرب عطا کرے تو کائنات کی سب سے بڑی نعمتوں سے وہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اور آپ کی عشق اور محبت کی وہ عظیم نعمت جو آپ درود پاک کی کثرت سے حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات خدابندی پر عمل کر کے حاصل کر سکتے ہیں. اس اسم کو روزانہ 124 بار یا 91 بار یا بامر مجبوری 8 بار اول آخر درود پاک کو 9 بار پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام بولیاں، وہ تمام تصرفات آپ کو عطا کرے گا جو اس کا خاصہ وہ تمہارے اندر منتقل کر دے گا.